اور یقین کو لے کر میدان میں اترتے تھے۔ انہوں نے روم اور فارس کی حکومتوں اور فوجوں کو اپنے ہتھیار نہیں دکھائے، ہتھیار تو دیکھتے ہی ان کے پاس تو ہتھیار ہے ہی نہیں، ہتھیار نہیں دکھائے، اپنا لباس نہیں دکھایا۔ کتنے صحابہ کے جسموں پر یہ زرہ بھی نہیں ہوتی تھی، سر پر خوط بھی نہیں ہوتا تھا، تلواریں بھی ان کی جنگ آلود پرانی قسم کی ہوتی تھی، اور جب خود وہ بھوکے ہیں تو سواریاں بھی ان کی کمزور ہوتی تھی، اور تعداد ایسی کہ وہ سمجھتے شاید صلح کے لیے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے ان اپنے جسموں کو اور اپنی طاقت کو نہیں دکھایا، انہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور جو اعمال لکھے اعمال کی قیمت انہوں نے انسانیت کو دکھائی ہے، اور انسانیت سمجھ گئی کہ یہ جو ہے یہ ابھی ان کے پاس جو سرمایہ ایمان اور اعمال ہے، اس لیے ملک کے مطلب ان کی زندگی جو ہے ان کی زندگی سے بدلے۔ صحابہ کرام اس اعمال کو لے کر اترتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور یہ یقین، یہ اتنی بڑی دولت کہ انا عند ظن عبدی بھی، اے بندے جیسے میرے ساتھ تو یقین کرے گا میں ویسے ہی تیرے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب بنی اسرائیل کو ان مصیبتوں سے نکالنے کا ارادہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجے، تمام انبیاء دعوت لے کر آئے، اور سب سے پہلے دلوں پر محنت کی، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے دلوں کے یقین کو ٹھیک کیا۔ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم سارے انسان، ہم میں سے ہر ایک، اے اللہ وہ کریں گے جو آپ حکم دیں گے، ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لا مطلوب الا اللہ، اے اللہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں سوائے تیری ذات کے۔ لا مقصود الا اللہ، اے اللہ ہمارا کوئی مقصود نہیں سوائے تیری ذات کے۔ اور لا محبوب الا اللہ، اے اللہ ہمارا کوئی محبوب نہیں سوائے تیری ذات کے۔ تو اس کلمے کے ذریعے کلمہ معرفت ہے، یہ کلمہ یقین ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل جو نبیوں کی اولاد اور کتنی نعمتوں میں تھے، نافرمانی کی وجہ سے حالات بدلے، نافرمانی کی وجہ سے حالات بدلے، تو حالات اب خراب ہو، فرعون کو مسلط کیا گیا، اس سے نکالنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا۔ اور فرعون جو سرکش ہے، انا ربکم الاعلی جس کا نعرہ تھا، اس کے بھی جاؤ، اس کو بھی دعوت دو۔ اب اتنی دو بڑی ذمہ داری ہے، فرمایا کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ بیوی کو میں لے کر آیا ہوں مدین سے، اور بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے، اب اس گھرانے کا کیا ہوگا، یہ خیال ہی گزرا۔ اللہ نے عصا کا معجزہ دے دیا تھا، فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ عصا ہے، جی تمہارے سامنے کیا ہے، کئی چٹان ہے، اس عصا کو اس چٹان پر مارو، اتنی زور سے مارا چٹان ٹوٹی۔ اب پہلا پتھر ٹوٹا، کیا ہوا، ایک اور پتھر نکلا، اس پر بھی عصا مارو، اس کو زور سے مارا، وہ بھی ٹوٹا، پھر کیا ہوا، ایک اور پتھر نکلا، اس کو بھی عصا مارا، پھر ٹوٹا۔ اے موسیٰ کیا ہے، اے اللہ عجیب تیری شان، اس میں ایک خول ہے، خول میں خوبصورت جاندار کیڑا ہے، اور کیڑے کے سامنے رزق گھاس ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ تو رزق پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ابھی کسی نے بتایا ایک جگہ کوئی پتھر نکلے، گول گول پتھر، لوگ سمجھے پتھر ہے، ٹھیک ہے پتھر ہے، اب رڑکا دیے، آگے پیچھے کر دیے، لیکن کسی نے ایک پتھر توڑ کے دیکھا تو اندر خوبصورت، بہت خوبصورت سنہری قسم کا خول ہے، اور اس میں سنہری قسم کی جو ہے وہ ریشیں، بیچ میں خوبصورت کیڑا ہے، اور کیڑے کے سامنے اس کی غذا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ اس پتھر میں اس کو غذا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اے موسیٰ کون رزق دینے والا ہے؟ یہ اللہ دینے والا ہے۔ کہا اس کی تسبیح سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان لگائے، اللہ نے اس کیڑے کی تسبیح، تو کیا تسبیح تھی؟ سبحان من یرانی، بس وہ یہی کہا جا رہا ہے، کیا پاک ہے وہ ذات جو عرش پر ہوتے ہوئے مجھے یہاں اس اندھیروں میں بھی دیکھ رہی ہے۔ سبحان من یرانی، وہ تو اندھیروں میں پتھروں کو دیکھتا ہے۔ ایک شاعر نے شعر کہا، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے قدرت والے ہیں کہ کالے پتھروں کا پہاڑ ہو، کالی سیاہ رات ہو، چاند بھی نہ ہو، کالے بادل چھائے ہوئے ہوں،
اور سیاہ آندھی چل رہی ہو اور اس کالے پتھر پر ایک چیونٹی، ایک بھوری سی چیونٹی ہوتی ہے، بلکہ کالی چیونٹی بہت چھوٹی بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، وہ چل رہی ہو تو اللہ عرش سے اس کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں اور اس کے چلنے سے جو نشان بن رہے اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے جسم میں اس کے دیکھنے، اس کے سونگنے اور اس کے ہضم ہونے کے نظام کو چلاتے ہیں، اور اس کے جسم کے اندر ایک اور کیڑیاں پیدا ہونا اس کے نظام کو اللہ تعالیٰ تنہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے کہ چیونٹی یہ حساس بڑی، اس کو قوت شامہ اللہ نے بہت دی۔ آپ کسی چیز کو مار کر اپنے گھر میں رکھ دیں، کوئی آنے والا پتہ نہیں ہوگا بھئی چھوٹا سا کیڑا مرا، وہ دیکھیں گے پھر پتہ لگے گا، لیکن کیڑیوں کو چیونٹیوں کو پتہ لگ جائے گا 5 منٹ میں 50-60 چیونٹی ہے اور اس کو لے جا رہی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ چیونٹی بلوں میں رہتی ہے، اپنا گھر بناتے ہیں، باقاعدہ ان کا ایک نظام ہے، اور چلتے ہو تو اسٹیشنوں پہ قطار بنائیے اور چیونٹی کو استاد بنایا ہے کہ دیکھو چیونٹی بھی قطار بنا رہی ہے اور تم انسان بھیڑ لگا رہے ہو۔ ہم بچپن دیکھتے تھے اسٹیشنوں پہ، جی ہاں قطار کے ساتھ چیونٹی چل رہی ہے، سب سے آگے بالکل سیدھی لائن، اسی کے پیچھے کوئی دائیں بائیں نہیں ہوتی، ان سے قطار بنانا سیکھیے۔ تو بہرحال اللہ نے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو ایسی قوت شامہ دی کہ وہ جو ہے سونگتی ہے۔ اچھا وہ اب زمین کی بلوں میں تری میں رہتی ہے، زمین جو ہے وہ اب تر ہوتی ہے، تو وہ جو گندم یا جو دانہ بھی لے جاتی ہے تو لکھا ہے کہ وہ 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اللہ نے اس کو یہ سائنس دی ہے، یہ علم دیا ہے کہ ایک ٹکڑا کر کے پورا گندم کا دانہ چھوڑ دیا تو کچھ ہی دنوں بعد میری غذا ختم ہو جائے گی اور اس سے جرب نیچے کی طرف جائے گی اور کومپل اوپر کی طرف نکلے گی، اس لیے وہ ہر دانے کو 2 حصوں میں کرتی ہے۔ تو یہ کس نے سکھایا بھائی؟ اللہ نے۔ اور فرمایا کہ یہ دھنیے کا دانہ ہے یا ایک دانہ ایسا ہے کہ اس کو انسان بھی 2 کر کے بھی بوتا ہے، آدھے سے بھی جو ہے وہ اس سے وہ کومپل نکل آتی ہے تو وہ اس کے 4 حصے توڑتی ہے اور پھر اپنی غذا بنا کر رکھتی ہے۔ تو یہ سکھانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی لیے تو سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ سورہ نمل یہ ایک چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، اس کے اندر اللہ نے کیا کچھ یہاں اپنے قدرت کے کرشمے رکھے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سورہ نمل ہے، اور وہ کیا چیونٹی کا قول ذکر ہے جس پر یہ سورہ نمل کہ ابراہیم و سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار شاہی لشکر چل رہا ہے، فوجی، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی، اور یہ بتانے کے لیے کہ بادشاہت ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ سلیمان علیہ السلام کو تو مانگنے پر کہ کہیں سے بہت نفیس اور خوبصورت گھوڑے آئے، ان کے جہاں دیکھنے بھالنے میں اتنے لگے کہ وقت کی عبادت ذرا مؤخر ہو گئی، بس ایک دم تنبہ ہوا، اللہ سے رو کر معافی مانگی، ایسے روئے ایسی معافی مانگی، اللہ نے فرمایا اے سلیمان مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے وہ عطا کروں گا، اے اللہ ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا لے لو یہ بادشاہت۔ ہوا پر بادشاہت عطا فرمائی، جانوروں پر ہدہد ان کا ایک وزیر تھا، جی ہاں ہدہد ان کا ایک وزیر، ہدہد کے ذریعے سے ملکہ سبا اور قوم سبا اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے۔ اور چیونٹی کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، اب چیونٹی کی سرسراہٹ وہ تو اللہ دیکھتے ہیں، یہ جب کالا پتھر ہو، آندھی ہو، کالی رات ہو، چیونٹی چل رہی ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو اللہ سنتے ہیں، اس کی ذات کو دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر دیکھنے اور اس کے سارے جسم کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، اور اس سے اگلی مخلوق کے پیدا ہونے کو بھی اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ تو لہٰذا چیونٹی چل رہی تھی، انہوں نے دیکھا تو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں تم جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ
کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں رون نہ دے، اور وہ روننے میں کوئی قصد اور ارادہ نہیں کرے گا، کیونکہ تم ہو ہی اتنی بے حیثیت کہ انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم کتنا چلتے ہیں، تو کبھی دیکھا ہے کتنی چیونٹیوں کو ہم نے رون دیا۔ اللہ کو اس کا یہ قول اپنی قوم کے بارے میں ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے قول کو ہو بہو سارے الفاظ کو اس آخری نبی کی کتاب جو ہمیشہ پڑھی جائے گی اس کی آیت بنا کر اتار دیا۔ اسی طرح حدود کا قصہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام آ گئے، دربار لگ گیا، اور جب دربار لگا کہ ما لی لا اری الحدود، کیا ہوا حدود وزیری کیوں نہیں حاضر ہوا؟ اور جو ہے سلطنت کے امور چلانے تھے، شاہی طبیعت تھی، ذرا غصہ آیا کہ کیوں دیر کی اس نے، اگر وہ دیر کی ہے تو غصہ آ رہا ہے، اور کہا کہ یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا میں اس کو اتنا سخت سزا دوں گا، یعنی پر وغیرہ اکھاڑ دوں گا، کسی قابل نہ رہے۔ آخر وہ بھی بادشاہ سلامت کی ہم نشی تھی، پتہ تھا سلیمان علیہ السلام کو غصہ آئے گا۔ اللہ فرمائے جب آ کے بیٹھا تو سلیمان علیہ السلام کے کندھے پر نہیں بیٹھا اور اتنی دور نہیں بیٹھا ہاتھ سے پکڑ سکے، اللہ قرآن میں فرمانے سمجھدار تھا، دور بیٹھ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہوا، تم کہاں غائب تھے، کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ حدود ساتھ چلتا تھا، اور کہتے ہیں کہ جہاں اترتے تو حدود پاؤں ٹھونگ مارتا زمین پر اور بتلاتا کہ اتنا فٹ نیچے پانی ہے، اور پھر جنوں کے ذریعے کنواں کھودا جاتا اور پانی کا انتظام کیا جاتا۔ تو وہ جو کہا کہ اگر وہ کوئی بڑی بات بتائے گا تو میں چھوڑوں گا۔ فرمایا اے سلیمان تم اللہ کے رسول، اللہ نے بادشاہت دی، تمہاری اس بادشاہت میں ایک قوم کو دیکھا جن کی ملکہ ایک عورت ہے اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو ہدہد کو یہ غم لگا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر ذکر کیا، واقعی ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اس خط کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ہدہد کے ذریعے دیا۔ تو جہاں یہ پانی معلوم کرتا تھا وہاں اس نے ڈاک کا کام بھی کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے خط کو لے کر گیا اور پہنچا فلسطین سے یمن کا علاقہ معرب، اور اس کے محل میں پہنچا، اور محل میں وہ اپنے محل میں سوئی تھی، اس کے سینے پر ڈال دیا، اور یہاں روشن دان سے نکل کر ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سارا منظر نظر آئے۔ اب وہ جو اٹھی تو خط دیکھا تو سب پوچھا بھئی کیا ہوا، دروازے بند ہیں، پہرے دار ہیں، کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا کہ نہیں، پھر یہ خط کیسے آیا؟ لیکن خط کھول کر دیکھا تو خط بڑا اہم تھا۔ اس نے جلد بازی نہیں کی، اپنے سارے وزراء کو جمع کیا اور پھر وہ خط کھولا اور کہا دیکھو میرے پاس ایک بہت بڑا عظمت والا خط ڈالا گیا ہے، اور میں وہ پڑھ کر سناتی ہوں، اور تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، جو تم مشورہ دو گے اس کے مطابق۔ اور وہ خط کیا ہے، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط میں اور قرآن میں جو ذکر ہے یہ قرآن کی مستقل آیت ہے، اور باقی جو سورتوں کے ساتھ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، بعض فرماتے ہیں اس سورت کی ایک آیت ہے، بعض فرماتے ہیں وہ برکت کے لیے ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے یہاں پر بسم اللہ یہ قرآن کی آیت۔ تو لوگ تو جوش میں آ گئے، یہ کس کی ہمت ہوئی، کس نے کہا، بڑی سمجھدار تھی، کہا ہم جنگ کریں گے، کہ خبردار کہ جنگ کھیل نہیں ہوتا، جنگ کوئی تماشا نہیں ہوتا کہ کر لیا اور ختم ہو گیا، جنگ تو ایسی ہوتی ہے کہ کتنوں کے تاج الٹ جاتے ہیں اور کتنے عزت والے قیدی بن جاتے ہیں اور حالات بدل جاتے ہیں، تم جلد بازی نہ کرو۔ وہ کہہ رہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں ہدیے بھیجتی ہوں اور میں ان کو جو ہے آزماتی ہوں، تو کہتے ہیں اس نے ہدیے بھیجے بہت سارے، اور اس میں سے کچھ ہدیے ایسے بھیجے کہ سونے کی اینٹیں، اپنی عظمت بتلانے کے لیے کہ دیکھو ہم ایسے بادشاہ ہیں، ایسی ہماری حکومت ہے، ہمارے پاس سونے کی اینٹیں۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگ گیا، ہدہد نے بتایا کیسے اللہ نے بتلایا، پتہ لگا تو جس راستے سے وہ آ رہی تھی سلیمان علیہ السلام نے اس راستے میں سونے کی اینٹیں بچھا دی، سونے کی اینٹیں۔ جب اس کے خچر، گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں اور گدھے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا اوہ ہم تو چند بوریے ہی سونے کی اینٹوں کی لے جا رہے ہیں، یہاں تو سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کی سڑک، ان کی سولنگ، ان کی جو سونے کی اینٹوں کی ہے، انہوں نے وہ اینٹیں وہیں پھینک دی۔
سلیمان اور جس قوم جو ہے ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا ایک عرش تھا، ایک تخت تھا بہت مشہور، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا مجلس لگی کہ بلقیس آ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کی مجلس، اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس عرش کو، تخت کو، اس کے محل کو یمن سے اٹھائے اور یہاں فلسطین میں میرے دربار میں سامنے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، جو دیو تھا بہت بڑا، اس نے کہا میں اس کو اٹھاؤں گا اپنی کمر پر اور اڑ کر لے آؤں گا اور یہاں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کہا کتنی دیر لگے گی؟ کہ آپ کی ابھی یہ جہاں پارلیمنٹ اور یہ کانفرنس شروع ہوئی ہے، آپ کے اٹھنے سے پہلے یہ آدھا دن یہ میں لے آؤں گا۔ کہ اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی، کوئی اور بتائے جو اس سے پہلے لے آئے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، یہ علم کی اس کی طاقت کیسے ظاہر ہو؟ کہ اہل علم اپنی علم کی طاقت ظاہر کرتے تھے، اور کہتے ہیں آصف ابن برقیہ تھے اور ان کو زبور کا علم تھا اور اس میں آدم کا علم تھا۔ انہوں نے کہا اے سلیمان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس تخت کو لے آؤں۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا مجھے حکم کرنے کے بعد آپ آنکھ بند کر کے کھولو گے نہیں کہ اس سے پہلے وہ تخت موجود ہوگا۔ تو اللہ علم کی قوت، ایمان کی قوت، نمازوں کی طاقت، اعمال کی طاقت، یہ اور حکم دیا تخت موجود تھا۔ بلقیس آئی، سلیمان علیہ السلام نے کہا اہا کذا عرش کی، کیا تمہارا تخت اور عرش بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہمارے پاس ہے؟ تو کہنے لگی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا؟ کأنہ ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ وہی میرا تخت ہے جو